الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہم مطالعہ کر رہے تھے سیرت النبی کا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بحیرہ راہب کا واقعہ سارا پڑھا تھا، کس طریقے سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا، اور اس میں یہ بھی ذکر آیا تھا کہ پچھلی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ موجود تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً ساری کتابیں جو پہلی کتابیں ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے، یعنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو سیرت کی بڑی کتابیں ہیں انہوں نے پورے باب باندھے ہیں اس پہ۔ میرے پاس وہ موقع نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ میں کسی دن لا کے باقی سیرت کی کتابیں بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ سیرت انسائکلوپیڈیا کے نام سے میرے پاس کتاب ہے، وہ 11 جلدوں میں ہے، اور اس میں پراپر میرے خیال ہے کافی بڑا پورا باب ہی ایک جو ہے نا وہ پہلی کتابوں میں بشارتیں ہیں، اور پوری تصویروں کے ساتھ کتابوں کے حوالے، ہندوؤں کی کتابوں کے حوالے پوری تفصیلات ہیں۔ تو کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم بیسیکلی ایک انتہائی مختصر سیرت النبی کا کورس جو ہے نا ایک طرح سے کر رہے ہیں، تو ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ تو آج ہم شروع کریں گے جنگ فجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے، اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ یہ جیسے میں نے شروع میں آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ آپ لوگ شجرہ نسب کو اچھی طرح سمجھ لیں، تو اب بنو کنانہ اور قریش ایک طرف ہیں۔ قریش جس شخص کا لقب تھا اس کے دادا پڑدادا میں کنانہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بڑی چھتری ہے کنانہ کی، بنو کنانہ، یعنی کہ وہ پورے بڑے خاندان، پھر اس میں سے ایک خاندان جو ہے نا قریش ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی خاندان ہوا نا اوپر جا کے، تو وہ ایک طرف تھے۔ اور دوسرا جو خاندان تھا جن کے ساتھ جنگ تھی وہ تھے قیس اعلان، ٹھیک ہے۔ ان میں آپس میں جنگ تھی۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، ابو سفیان کا باپ جو ہے، ابو سفیان پڑھیں گے ہم، تو ان کا باپ جو تھا وہ حرب بن امیہ اس کا نام تھا، وہ ان دونوں کا کمانڈر تھا۔ اور اسی وجہ سے بعد میں بھی اسلام قبول کر لینے کے بعد ابو سفیان، اس کی فیملی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سب نے، لیکن بنو ہاشم اور بنو امیہ کا ایک طرح سے مقابلہ رہا۔ اور بعد میں بھی دیکھیں مسلمانوں کی جو دو بڑی جو امپائرز بنی ہیں، یعنی مسلمانوں کی جو حکومتیں رہی ہیں، ان کو تاریخ اسلام میں 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک شروع والی کو بنو امیہ اور بعد کو بنو عباس، یعنی بنو ہاشم بنو عباس وہ ایک، یعنی حضور پاک کا خاندان بنی ہاشم، اگر اوورآل آپ گئے نا تو بنی ہاشم اور بنی امیہ، تو یہ بنو امیہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، حرب بن امیہ، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینوں دونوں کی حرمت چاک کی گئی تھی، یعنی خانہ کعبہ کی بھی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، اور حرام مہینے جو 4 مہینے ہوتے ہیں سال میں جس میں جنگ منع ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 3 مہینے تو کٹھے ہی آتے ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ رجب کا مہینہ ہے، ذوالحج، محرم اور ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اور ایک رجب۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے، یعنی ظاہر ہے جب پورا قبیلہ ایک جنگ کی لپیٹ میں ہے تو 15 سال کی عمر تھی حضور پاک کی، تو آپ اپنے چچوں کو تیر پکڑا رہے تھے جب وہ فائر کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی اہم معاہدہ ہے، اور یہ سیرت النبی کا انتہائی اہم سبق بھی ہے۔ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ سیرت النبی کوئی ایک سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، بس ایک کہانی آپ کو سنائیں اور آپ مزہ لے کے اٹھ کے چلے جائیں۔ یہاں سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی اہم سبق ہے، حلف الفضول۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی، یعنی ایک معاہدہ ہوا
چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی عمر کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی مرتبے کے لحاظ سے اپنے خاندان میں، اپنے قریش میں، اس میں ممتاز تھا۔ تھوڑا سا اس میں ایک واقعہ بھی بیان کر دوں تو ظاہر ہے یہاں الرحیق المختوم والوں نے بیان نہیں کیا، لیکن باقی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بڑا غریب سا تھا بندہ۔ تو سن و شرف میں یہی ہے نا، مطلب جس کے پاس مال و دولت ہو تو وہ اس کا ویسے ہی معاشرے میں ایک بڑا لوگ مقام سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ نا جنگل میں جا رہا تھا بڑا پریشان ہو کے، پہاڑوں کی طرف نکل گیا تو دور سے اس نے دیکھا کوئی چیز چمک رہی ہے، تو ایسے ہی چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا تو وہاں پہ سونے جواہرات اس کو کافی ہاتھ لگ گئے۔ تو پھر اس نے بہرحال کنجوسی نہیں کی، اس نے آ کے بڑی ایک بہت بڑی اس نے دیگ بنوائی تھی کہ بندہ کھڑا ہوتا تھا تو اس تک بڑی مشکل سے پہنچتا تھا۔ پھر یہ کھانا کھلانا اور بھی اس طرح کے اس نے بڑے نیکی کے بہت کام کیے۔ پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا بھی حوالہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بعد میں جب وہ فوت ہو گیا کہ اس کے اتنے اس نے ویلفیئر کے کام کیے تو کیا اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ ظاہر ایمان نہیں لے کر آیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ بہت ہی اہم یہ بات ہے، یہ پڑھ کے آگے گزر جانا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں اور غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے معاہدے کرنے کی اور مل کے کچھ ایسا کرنے کی توفیق دے کہ ہم کوئی لوگ مل کے کوئی ایسا معاہدہ، کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ یار ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے اگر ہم کر سکتے ہوں تو۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ یا اس کا اور مزید جو مفہوم ہے حدیث کا وہ یہ ہے کہ آج بھی اگر حضور پاک نے فرمایا جب نبی بننے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے کفار بھی اس طرح کے معاہدے کے لیے بلائیں گے تو میں جاؤں گا۔ کافر لوگ ہیں بے شک، لیکن انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں اسلام کی بات نہیں ہے، یعنی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک معاشرے میں کافر اور مشرک اور مسلمان سارے رہ رہے ہیں تو کوئی ایسا معاہدہ کیا جا سکتا ہے جس میں سارے ایگری ہوں کہ یار کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہم ہونے دیں گے، تو اس میں کافروں کے ساتھ بھی مل کے معاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی آپ نے فرمایا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی، یعنی یہ بڑا اہم لائن ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں جو بھی میں نے پڑھی ہے، کہ اس معاہدے کی جو روح تھی اس میں عصبیت کے خلاف بات تھی۔ عصبیت یہ ہوتی ہے کہ میرا قبیلہ، میرا خاندان، میری برادری، ٹھیک ہے، وہ جو کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں، خواہ غلط کریں یا صحیح، ایسے ہی ہوتا تھا پہلے، اور آج بھی جی میں جٹ برادری ہوں بھائی، میں تو جٹوں کے ساتھ ہوں، وہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں تو میں تو ان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، میں فلاں برادری، مطلب اس طریقے سے۔ تو یہ جاہلی جو تعصب ہے اس کے خلاف تھا، اور یہ اصل چیز ہے۔ آج بھی اگر میرا ایک بھائی ہے میری برادری کا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، دوسرا میری اپوزٹ برادری کا ہے، تو مجھے اس کو ہی جو حق پہ ہے اس کو ہی کہنا چاہیے ہاں یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اس میں یہ تعلیم ہے۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا، یعنی زبید جیسے ہم نے قبائل کا پڑھا تھا شروع میں، تو یہ یمن کے جو قبائل تھے ہم نے پڑھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں ایک قبیلے کا نام تھا زبید، ٹھیک ہے، اس سے پھر زبیدی وہ کہلاتے ہیں لوگ۔ تو یمن سے ایک بندہ مکہ آیا ہوا تھا، وہ اپنا سامان لے کر آیا، اور آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا، یعنی اس کو پیمنٹ نہیں کی، پیسے نہیں دیے۔
اس نے حلیف قبائل جو ان کے یعنی کہ حلیف قبائل تھے، آس بن وائل جس بندے نے پیسے دبا لیے، اس کے جو حلیف قبائل تھے جن کے ساتھ ان کی ایک صلح تھی یعنی معاہدہ تھا، ان کے لوگوں کو عبد الدار، مخزوم، جم، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے۔ یہ مکے کا بہت بڑا پہاڑ ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، آپ کو انٹرسٹنگ معلومات بھی تھوڑی تھوڑی دیتے رہیں، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلا پہاڑ جو اس دنیا میں بنا ہے وہ جبل ابو قبیس ہے، یہ مکہ کا جو پہاڑ ہے۔ اب اس کے اوپر شاہی محلات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس پر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، یعنی حضور پاک کے چچا نے کوشش کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر آس بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ پہلا معاہدہ طے کیا، پھر جو ظالم تھا اس سے حق لے کر وہ اس کو دیا۔ اور آس بن وائل کون ہے؟ یہ ایک مشہور زمانہ صحابی ہیں، عمر بن عاص، ان کے والد ہیں۔ یہ اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا تھا، اور عمر بن العاص جو ہیں وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا۔ اچھا جی، جفا کشی کی زندگی، اب یہ بھی ایک پورا لیکچر اس پہ ہی ہو سکتا ہے اور بڑی تفصیل ہے اس میں۔ جوانی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں، اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کے رات کے عوض چراتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، یہاں پہ نہیں ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور بتایا کہ میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کسی نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے جاہلی معاشرے میں کچھ چیزیں طے کر لی ہیں کہ یہ کام کرنے والا کوئی مطلب خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے، تو بکریاں چرانا جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ بکریاں چرانے میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے چرائی ہیں تو اس میں حکمت ہے اور بڑی حکمتیں ہیں۔ اس میں لیڈرشپ کی بیسیکلی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جس شخص نے ایک قوم کو لیڈ کرنا ہو، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ تیز لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلے، سلو لوگوں کو بھی۔ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، ذرا کم ذہین بھی ہوتے ہیں، کوئی بڑے چلاک بھی ہوتے ہیں، جیسے بکریاں ہوتی ہیں کچھ اور پھر یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بندہ بکریاں چراتا ہے وہ کوئی بکری آگے بھاگ رہی ہوتی ہے، کوئی دائیں بھاگ رہی ہوتی ہے، کوئی بائیں بھاگ رہی ہوتی ہے، کوئی سست ہوتی ہے، کسی کی ٹانگ میں مسئلہ ہے وہ روک رہی ہے، اب سب کو ساتھ اس نے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ، جو بندہ اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کرتا رہتا ہے اس کی بھی نفسیات بن جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو آگے پھر لوگوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی جب وہ ایک بندے کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، تو وہ پھر ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ تو جو بندہ جو سیدھا سیدھا وہ پھر اس کے لیے مشکل پیش آئے گی۔ اس میں پھر اور بڑی چیزیں ہیں، صبر کی اس میں بہت زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ نیچر کے ساتھ، جو ظاہر بکریاں چرائے گا، باہر کھیتوں میں جائے گا، جنگل میں جائے گا، تو نیچر کے ساتھ انٹریکشن، نیچر کے ساتھ تعلق، پھر جو ہے نا یعنی غور و فکر کی ایک موقع ملتا ہے آپ کو۔ ظاہر سی بات ہے شہر کی زندگی میں دیکھیں نا ہر طرف افراتفری ہوتی ہے، لیکن جنگل میں باہر کسی ایسی جگہ چلے جائیں تو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو اس وقت بھی جنگل سے کہیں گزرے تھے جہاد کے طور پہ، تو صحابہ کرام کو بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک پیلو درخت ہوتا ہے، یعنی پودا ہوتا ہے، تو انہوں نے پیلو کھانی شروع کر دی۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ کالی کالی کھانا وہ صحیح ہوتی ہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے صحابہ کرام، کہتے ہیں حضور پاک آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو بکریاں چراتا رہا ہوں اور میں یہ پیلو کھاتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ پکی کون سی ہوتی ہے۔ ہاں، تو اسی طریقے سے اور اس طرح کی حدیث آپ نے ایک دفعہ بیان کی کہ جیسے جنگل یا کسی دریا یا کسی نہر کے کنارے اگر کوئی دانہ پڑا ہو تو وہ اگ آتا ہے، ایسی قیامت کے دن لوگ اگیں گے جیسے دانہ اگتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ کو کیسے پتہ؟ آپ کو کیسے پتہ نہر کے کنارے دانے کیسے اگتے ہیں یا کسی اس طرح نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، یعنی میری یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اس میں یہ اسباق ہیں اور بہت زیادہ۔ اور آج بھی اگر کوئی بندہ واقعتاً ہی لیڈر کسی کو بنانا چاہتا ہے اپنے بچے کو یا اس طرح، تو اس کو لازمی طور پہ کچھ عرصہ کے لیے میرے خیال میں یہ ٹریننگ دلوانی چاہیے بکریاں چرانے کی۔ اور یہ دیکھیں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے کوئی نیا فلسفہ نہیں بتا رہا، یعنی اللہ کی سنت بتا رہا ہوں جس نے ہر نبی کو یہ ٹریننگ دلائی ہے کہ جس نے لیڈ کرنا ہے، تو یہ بڑا اہم ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں یعنی حضرت خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے، ظاہر انہوں نے الفاظ ایسے بیان کیے ہوئے نا، مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ جس طرح کا بندہ تلاش کر رہی تھیں کیونکہ بیوہ تھیں، تو ان کو لگا کہ یہی مجھے اس طرح کے ہی انسان سے شادی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے یعنی چچاؤں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مضر شریک ہوئے۔ اب پھر مضر قبائل کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اب آپ کو بار بار یہ چیزیں آئیں گی۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ کتنا مہر دیا حضور پاک نے؟ 20 اونٹ۔ آج اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو کتنا بنتا ہے؟ ایک اونٹ کتنے کا ہوگا؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہے، کافی مہنگا ہوگا، 1.5-2 لاکھ ہوگا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ یہاں پہ ضمناً میں ایک اور پوائنٹ بیان کر دوں، وہ بھی یہاں پہ نہیں انہوں نے ظاہر کیا ہوا، وہ یہ ہے کہ کچھ
خاص طور پہ مستشرقین جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا ایک گھٹیا قسم کا اعتراض کرتے ہیں، یعنی ان کے گھٹیا ذہن کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جی حضور پاک نے اتنی شادیاں کیوں کی، اور خدا نخواستہ آپ کو شادیاں کرنے کا زیادہ شوق تھا، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی 40 سالہ خاتون سے کی ہے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور جب تک وہ حیات رہی ہیں اور دوسری شادی نہیں کی، اور اس وقت جب وہ فوت ہوئی ہیں تو اس وقت حضور پاک کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال، ٹھیک ہے نا، 40 اور 10 50 سال تھی، ٹھیک ہے نا۔ 10 میں حضرت خدیجہ جو ہے نا عام الحزن اس کو کہتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے وفات پائی، اور حضرت ابو طالب کا بھی اسی سال میں وفات ہوئی، تو 40 اور 10 50 سال حضور پاک کی عمر تھی۔ اس سے پہلے آپ نے کوئی شادی نہیں کی، تو 50 سال کے بعد، ہاں بالکل، تو پھر اس طرح کی بات کرنا انتہائی جہالت کی بات ہے۔ یہ پہلی خاتون تھی۔ اچھا، ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی، ٹھیک ہے نا، یہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ لڑکیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ، یہ بھی اہم ایک واقعہ ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت تھی، جو دانش تھی، جو بصیرت تھی، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ کنفلکٹ مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ آج کل یہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف اور کنفلکٹ آ جائے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو وزڈم دیتا ہے، جس کو حکمت دیتا ہے، وہ اس معاملے کو سدھار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ بڑا ہی اہم موقع ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے گر سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے نئے سرے سے تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا، لہٰذا لیکن کسی کو گرانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ یہ خاندان مخزوم کا یہ سردار تھا، اور یہ خالد بن ولید کا باپ تھا۔ یہ بھی اسلام قبول نہیں کیا اس نے، اس کے خلاف قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو اس نے جرت کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی گرانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک گرا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا، اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔
لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ حاذ الامین رضیناہ حاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ کتنی دانش مندی، کتنی حکمت، کتنی بصیرت کے ساتھ کہ چادر پہ رکھا اس کو اور سب کو کہا کہ بھائی سارے حصہ لے لیں اور سب پکڑ لیں، ورنہ یہ جنگ ہو جانی تھی۔ تو کبھی بھی مسلمانوں میں کبھی بھی کہیں پہ بھی آپس میں جنگ ہونے کا خطرہ ہو، لڑائی ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ صلح صفائی کا معاملہ ہو۔ ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے کہ ہمیں کیا، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے جھگڑے سے بچا لیا۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں اور حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں یعنی مشرق اور مغرب کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ جو تعمیر کیا اس کے بارے میں ہے۔ اور اب نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت مختصراً ہم پڑھتے ہیں اور پھر مکمل ہو جائے گا آج کا سبق۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، یہ بڑا اہم ہے نا۔ نبی ہونے کے بعد تو پھر وحی آنی شروع ہوگی نا، اس سے پہلے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ حضور پاک کی یہ سیرت جو 40 سال آپ نے زندگی گزاری، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور دلائل تو چھوڑ دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پہ حضور پاک کو پیش کیا کہ یہ ہے میرا بندہ، میں اس کو نبی بنا رہا ہوں، تو کوئی بات ہے تو کریں، کوئی اعتراض ہے تو پہلے آپ صادق اور امین کہہ رہے تھے تو اب مانو۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی جو مختلف لوگوں میں خوبیاں ہوتی ہیں، کسی میں کوئی سخاوت ہے، کوئی بہادر ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی سپہ سالار ہے، کوئی اچھا ٹیچر ہے، اس طرح کی صفتیں ہوتی ہیں نا، لیکن ہر بندے میں سارا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری خوبیاں اکٹھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، دور بینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا، یعنی بہت بڑا حصہ ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و فکر، دائمی تفکیر اور حق کی قرید میں مدد لیتے تھے۔ آپ نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن خرافات میں یہ سب لوگ لت پت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا۔ یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے اور ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ آج بھی ہمارے لیے یہی اسوہ حسنہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا کوئی کام کرے، کوئی لوگ اچھا کام کریں، اس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور کوئی غلط کرے تو اس سے
پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ اب آپ آ جائیں آخری پیرا صرف، جو بالکل آخری اس 95 نمبر صفحے پہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب لوگوں سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، سب سے نرم پہلو یعنی بہت نرم طبیعت، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم یعنی خیر کے کاموں میں، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصائل حمیدہ کا پیکر تھے، اور جیسا کہ حضرت خدیجہ کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں مدد فرماتے تھے۔ یہ کچھ مشکل الفاظ انہوں نے استعمال کیے، یعنی کوئی بھی جو ضرورت مند ہوتا تھا اس کی مدد کرتے تھے حضور پاک، جو کوئی کمزور تھا اس کا بوجھ اٹھاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، اور کوئی بھی حق کے معاملے میں کسی بھی مصیبت ہو تو اس میں بھی مدد فرماتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔